یہ آنکھ ہلی تو یہ ہو جائے گا اور یہ آنکھ ہلی تو یہ ہو جائے گا، اور مکان کے اوپر کوے نے آواز لگائی تو کوئی مہمان آئے گا، تو کوے کوئی باورچی خانے کا آدمی ہے کیا؟ اس شاخیل کو بٹیار کو کیا پتا ہے کہ مہمان آ رہے؟ نہیں، یہ آپ کا خام خیال ہے، کمزور نظریہ ہے، شرک فعلی ہے۔ پانچا تھوڑا سا اوپر چڑھ جاتا ہے، ملمرا روان دے وے ودالا اوپر ملما دے پرتوک پلا روان دا کوم ملما دے سمر غلط خبری، اور ہاتھ سے کوئی نوالا گر گیا تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کی تقدیر ہاتھ میں ہے، معاذ اللہ۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر مکھی بھی کسی مشروب میں گری، اذا لم یکن حارا، یہ شرط ہے کہ گرم نہ ہو، چائے دودھ میں گر گئی گرم نہ ہو، اگر گرم ہے تو استعمال ناجائز ہے۔ فتح الباری شرح بخاری، فیض الباری شرح بخاری۔ مکھی گر گئی تو اب یہ کھانا اس کے لیے ناجائز ہو گیا ہے، بہت بری بات ہے۔ پیغمبر نے تو کہا فم کلو سمن کلو، وہ تو اور دو پھر کھاؤ اسے، مکھی کو نہیں کھاؤ، اس کو کھاؤ۔ ایک کمکل طالب علم دوسرے کو کہتا ہے یہ رضا کو مچ نشم پڑے، بولے یہ پیغمبر فم کلو سمن کلو، آئی سوا کہ اس کو ہوتا دو تو پھر اسی کو کھانا پڑے گا۔ طالب اڑتے نا دا مشروب یا دے مڑا انتشار دا زمائر و جائز دے زانے پناہ ہوا کہ غرب کو در صرف کر دی عمر عزیز یارا، در نحو محو کر دی نشناختی خدارا۔ صرف اور نحوے کا تجربہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ آئی سوال، شرک فعلی متنوع اس لیے ہے جی، صبح صبح گھر پر کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا، یا صبح صبح ہم نے کسی کو قرض دے دیا، اس کا حق تھا ہمارے اوپر، شام کو آؤ، صبح اگر ہم نے پیسے نکال دیے تو گھر ختم ہو جائے گا۔ ٹول درو کذبات و باطل۔ اور کبھی بعض بچوں کو توبہ استغفر اللہ، بعض بچوں کے کان میں مرکی ڈال لیتے، کان چھدوا کے اس میں مرکی ڈالتے اور کہتے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ لڑکے سے لڑکی بنا دیا تو اب کیا نظر لگے گی؟ ہجڑے کو کیا نظر لگتی ہے؟ اس کو تو نامرد کر دیا۔ یہ کان چھدوانا یہ تو لڑکیوں کا کام ہے، اور پھر نام اس کا بگاڑ دیتے، ایسا کوئی ذلیل سا نام رکھ لیتے تاکہ لوگوں کی نظر نہ لگے کہ معصوم خشتہ ہی نہیں ہوئی دا تورے تو رنگڑے سور بدا خبر ہے خدا سور سپن پیدا کرے اور دیوئی دا تور شاخیل لے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ میری اس تدبیر سے یہ بچے گا، وہ 4-5 سال میں ہی مر جاتا ہے۔ خدا کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ توبہ توبہ۔ اور بعض جگہ رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے گلے میں چاندی کی ایک اوگی ڈال لیتا ہے، یہ تو اگئی ہوئی چاندی کی، جب سال کا ہو جائے تو کاکا خیل میں آ جاتا ہے، اس کو دے دیتے ہیں۔ نسل ورگے سل کٹمل پپرتا گکے نچی کلی کی یو میاوی کاکا خیل۔ خوشحال خان خٹک ہوئے کاکا خیل راشی ہوئی جماعت امام چلے دا دے جنٹ دے دکھا کہتے یا پرتوک تا کپڑا روڑی ہے دے وشنا ٹوپی روڑی نا جماعت فتن موضوع کیا خدفا علوکو دا 50 سے براغلے دے گوری نکی ڈیر انچتو او دتا بسور کوئی خواہ دروغ مرو نکی خلقو نا خیرو نا وقتا نکا کوئی دلی کے علم کولو ٹول علم حاصل کرو اور پس داغے نے پیو پرواز کے ورطے ولایت ملاشو مانا ہے تا پوسو دا کتاب ما سرا دے ٹول دروغ دزان ندی جو کری دا مولیان ایجنٹان دی دا کاکا خیل میں انگار۔ استغفر اللہ۔ ہزارنگے دا پیر بابا نسی گردی خیر زکاة پسے اور کذابین ایک طرف کہتے ہیں سادات ہے اور بنو ہاشم کو زکاة نسن منا ہے۔ ابن الحمام محقق نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ جواز میں ایک اثر بھی موجود نہیں، حدیث تو چھوڑو اثر بھی نہیں۔ ابو اسمہ کا قول ابو حنیفہ کی طرف مکذوب ہے، وضع ہے۔
دیکھیے الحاوی الی حل عبارات بعض التحاوی لمحقق الاثر و امام اہل السنہ الشیخ مولانا سرفراز خان افاض اللہ علینا من برکاتہم الوافرہ. میں نے اس لیے کہا تھا کہ شرک فعلی متنوع ہے اور ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ. کئی رواج ہے کہ لوگ لوگوں کے پیروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ سندھی جب ملتے ہیں یہ جھکتے ہیں. میمنوں کے ہاں بہترین آداب یہ ہے کہ ماں باپ کو سلام کرتے ہوئے پیروں پہ سر رکھے. بہت نامناسب بات، بہت نامناسب بات. اہل حق، اہل توحید، اہل دیوبند ہو کر کے سر کسی کے پیروں پہ رکھا جا سکتا ہے. اور حدیث میں ہے جس نے کسی کی غلط تعظیم کی اور وہ خوش ہو گیا، یجیء یوم القیامہ ووجہہ عظم لیس بہ لحم، قیامت کے دن آئے گا اس کا چہرہ نیری ہڈی ہوگا، اس پر ذرہ برابر گوشت نہیں ہوگا. ایسی بدنما بد شکل صورت ہوگی اس کی. نہ حق لوگوں نے آپ کی تعظیم کی، آپ کو منع کرنا چاہیے نا. یہ شرک کی اقسام ہے. شرک کی اعتقادی کی 4 قسمیں اور شرک فعلی متنوع ہے. متنوع کا مطلب بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ معاشرے سے متعلق ہے. لوگوں کے غلط رسم و رواج، ناحق پراپیگنڈے، اور وہ ایک مذہب تک پہنچ جاتے ہیں. بہت مہربانی کہ آپ نے صبح صبح حدیث پر عمل کر لیا، ماشاءاللہ. اس لیے تو مبارکباد ہی دیا. اللہ. خاتون دلہن بن کے آتی ہے تو پہلا بچہ جس گھر میں ہوا ہو، سال 1.5 سال کا کیوں نہ ہو، وہ اس کی گود میں دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچہ دے. اگر یہ تجربہ ہے کسی عقل مند کا تو اعتراض نہیں، لیکن تجربہ تو ایک شخص کا ہے. ہر جگہ کیسے یہ رواج ہے؟ شرک فعلی ہے. لڑکا اس سے نہیں پیدا ہوتے، کوئی خربوزہ نہیں ہے کہ آپ باغ میں رکھے اور خربوزے کو دیکھ کے خربوزے رنگ پکڑ لیں. بعض جگہ رواج ہے کہ بولی یعنی کیس، پہلے وقت کا جو دودھ ہوتا ہے گائے اور بھینس کا، وہ گھر سے باہر نہیں نکالتے ہیں. یہ بھی شرک فعلی ہے. وہ دودھ تو کڑ ہے، گندا ہے، اصولاً قابل استعمال نہیں ہے. حکمت و طب میں لکھا ہے. اور وہ جو پاک صاف دودھ ہے وہ تو مارکیٹ میں بکتا ہے، وہ گھر رکھ نہیں سکتے. شرک فعلی ہے.